ایک اور دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. پھر یہاں سے میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ادھر نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ سے مانگ رہے اللہ اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نبی جیسی ہستی نیکی کر کے اخلاص سے بھری ہوئی ذات ہوتی ہے، نیکی کرنے کے بعد اللہ سے اپنے اس عمل کو قبول کروا رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے جو امت کو سبق دیا وہ یہ تھا، جب بھی نماز پڑھتے تو یہ پڑھتے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ میری مدد کر. ترجمہ سمجھنا، رب اعنی، اے اللہ میری مدد کر، کس بات پر؟ علی ذکرک، تیری عبادت پر، تیرے ذکر پر، تیرا نام لینے پر. اللہ تیرا نام لوں، تیری عبادت کروں، تیرے احکام کو پورا کروں، اس بات پر میری مدد کر کہ جب تیری مدد آئے گی تو میں نیکی بھی کر سکوں گا، عبادات بھی کر سکوں گا اور تیرے احکامات بھی بتا سکوں گا. یعنی آپ علیہ السلام ہر نماز میں، ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے رب اعنی علی ذکرک، اللہ تیرے ذکر پر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں. یہ آقا علیہ السلام کا عمل خود آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے تھا، پوری امت کے لیے تھا. کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب بھی ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے تھوڑی دیر بیٹھ کے انسان ذکر کر لے، اللہ کے دربار میں بیٹھ جائے، قبولیت مانگ لے، قبولیت.